بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ روسی صدر نے حملہ کر کے خون ریزی اور تباہی کا راستہ چنا، امریکی صدر جو بائیڈن۔ روس کے یوکرائن میں فوجی آپریشن کو حملہ کہنا تعصبانہ ہے، چائنا۔ روس سے متعلق اپنی پوزیشن سے پاکستان کو آگاہ کر دیا تھا، امریکہ۔ یوکرائن پر حملے سے پہلے روسی صدر نے کس کو فون کیا؟ یوکرائن پر روسی حملے کے کیا نتائج نکلیں گے؟ چائنا نے بھی ہتھیار فراہم کرنے والی امریکی کمپنیوں پر پابندی لگا دی۔ روس کے حملے پر عالمی رہنماؤں کا رد عمل۔ جنگ عظیم دوم کے بعد یورپ میں دوبارہ جنگ کے ذمہ دار پوٹن ہوں گے، یورپی کمیشن۔ روسی حملے کے بعد تیل کی قیمتوں اور مہنگائی میں تیزی سے اضافہ۔ اگر برقع نہیں پہننا تو کمبل پہن کر باہر جائیں، طالبان نے خواتین کے لیے نیا حکم جاری کر دیا۔ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، یوکرائنی صدر کا آخری فیصلہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرائن پر حملے سے متعلق بیان میں کہا ہے کہ حملے کے نتیجے میں ہونے والی اموات اور تباہی کی ذمہ داری روس پر عائد ہوگی۔ دنیا روس کا احتساب کرے گی، امریکہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر روس کو متحد اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ دنیا کی دعائیں روس کے غیر منصفانہ فوجی حملے کے سامنا کرنے والی یوکرائن کی عوام کے ساتھ ہیں، امریکہ اور نیٹو اتحادی روس کو اس بلا اشتعال کی گئی کارروائی کا بھرپور جواب دیں گے۔ G7 ممالک کے سربراہان سے تبادلہ خیال کے بعد امریکی عوام سے خطاب میں روس کی یوکرائن پر جارحیت کے بعد جوابی اقدامات کا اعلان کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا بھی کہنا ہے کہ روسی صدر نے یوکرائن پر بلا اشتعال حملہ کر کے خون ریزی اور تباہی کا راستہ چنا ہے۔ بورس جانسن کا کہنا ہے کہ وہ یوکرائن میں ہونے والے ہولناک واقعات سے خوفزدہ ہیں۔ اس حوالے سے یوکرائنی صدر سے بات کی ہے کہ کس طرح جواب دینا ہے۔ یوکرائن کے صدر سے برطانیہ اور اتحادیوں کی جانب سے فیصلہ کن کارروائی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ برطانیہ یوکرائن کے ساتھ کھڑا ہے اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ جارحیت کے اس خوفناک اقدام کا مشترکہ جواب دیں گے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ روس کے یوکرائن میں فوجی آپریشن کو حملہ کہنا درست نہیں ہے۔ چین یوکرائن کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ فریقین تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے صورتحال کو قابو سے باہر ہونے سے بچائیں۔ روس کی یوکرائن میں کارروائی کو حملہ کہنے کو مسترد کرتے ہوئے چائنا کا کہنا تھا کہ روس کے یوکرائن میں فوجی آپریشن کو حملہ کہنا تعصبانہ ہے۔ چائنا کا کہنا تھا کہ یوکرائن کے مسئلے کا پیچیدہ تاریخی پس منظر ہے، روس کی فوجی کارروائی مختلف وجوہات کا نتیجہ ہے۔ دوسری طرف یوکرائنی افواج کا کہنا ہے کہ یوکرائن کی فضائیہ روس کے فضائی حملے کا مقابلہ کر رہی ہے۔ روسی فوج نے ملک کے مشرق میں اپنے یونٹوں پر شدید گولہ باری شروع کر دی ہے۔ یوکرائنی صدر نے کہا ہے کہ روس نے کیف کے قریب ہوائی اڈے اور کئی دیگر ہوائی اڈوں پر بھی میزائل حملے کیے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یوکرائن کی فضائیہ روسی فضائی حملے کو پسپا کر رہی ہے۔ صدر جو بائیڈن کا بھی کہنا ہے کہ روس نے یوکرائن کے بنیادی ڈھانچے اور سرحدی محافظوں پر میزائل حملے کیے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ روس سے متعلق پاکستان کو اپنی پوزیشن سے آگاہ کر دیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس سے متعلق علم ہے۔ پاکستان سے دیرینہ شراکت داری اور تعاون ہے۔ خوشحال اور جمہوری پاکستان امریکی مفادات کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ روس کو جنگ سے روکنے کے لیے امریکہ نے جو سفارتی کوششیں کی ہیں ان سے پاکستان کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ دنیا کے ہر ملک کی ذمہ داری ہے کہ وہ یوکرائن کے خلاف روسی صدر پوٹن کے اقدامات پر تشویش کا اظہار کرے۔ توقع ہے کہ ہر ملک عالمی امن اور استحکام کو خطرے میں ڈالنے والے روسی اقدامات کی مخالفت کرے گا۔
امریکہ اور پاکستان کے درمیان طویل مدتی تعاون اور اشتراک رہا ہے۔ امریکہ کا مزید کہنا تھا کہ یوکرائن تنازع کے تناظر میں روس کے 2 بڑے مالیاتی اداروں پر بھی پابندی لگائی جا چکی ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ وزیر اعظم عمران خان گزشتہ روز 2 روزہ سرکاری دورے پر روس پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے روس کے صدر سمیت اہم حکام سے ملاقاتیں بھی کی۔ وزیر اعظم عمران خان کی روس میں روسی صدر پیوٹن کے ساتھ اہم ملاقات ہوئی ہے، جس میں مختلف امور پر بات چیت کی گئی ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم کا پاکستان میں متعلقہ اداروں سے رابطہ بھی ہوا، جس میں یوکرائن پر روسی حملے کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے دوسری جنگ عظیم میں مارے جانے والے فوجیوں کی یادگار پر بھی حاضری دی اور یادگار پر پھول بھی رکھے۔ روس کے صدر پیوٹن نے یوکرائن پر حملے سے پہلے بیلاروس کے صدر الیگزینڈر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور انہیں حملے کے بارے میں آگاہ کیا۔ کال پر پیوٹن نے بتایا کہ روس یوکرائن پر فوجی حملہ کرنے جا رہا ہے۔ یہ رابطہ صبح 5 بجے ہوا، جس کے بعد روسی صدر نے حملے کا اعلان کر دیا۔ کال کے دوران صدر پیوٹن نے یوکرائن کے ساتھ سرحد اور ڈونباس کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ صبح 5 بجے روسی صدر پیوٹن نے یوکرائن میں فوجی آپریشن کا حکم دیا تھا، جس کے بعد روس کی جانب سے فضائی حملے شروع ہو گئے۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ روس یوکرائن پر قبضے کا منصوبہ نہیں رکھتا۔ روسی فوجی کارروائی کا مقصد یوکرائن کو غیر عسکری کرنا ہے۔ یوکرائنی فوجی ہتھیار چھوڑ کر گھر واپس چلے جائیں۔ دوسری طرف یوکرائن کا کہنا ہے کہ ہمارے پرامن شہروں پر حملے جاری ہیں اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ روسی حملے کے بعد یوکرائن میں بڑے پیمانے پر تباہی ہونے کا خدشہ ہے۔ روس کے یوکرائن پر حملے کے نتیجے میں لوگ بڑی تعداد میں بے گھر ہو جائیں گے۔ اس حملے سے یوکرائن میں بڑے پیمانے پر تباہی اور اموات کے ساتھ ساتھ تارکین وطن کی تعداد بھی بڑھے گی۔ روس نیٹو کے دیگر ممالک کے خلافی اقدامات اٹھا سکتا ہے، جن میں سائبر اور ہائبرڈ حملوں کے علاوہ براہ راست حملے بھی شامل ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے 2014 میں جنگ کے نتیجے میں مشرقی یوکرائن میں 14 لاکھ لوگ بے گھر اور 14,000 اموات ہوئی تھی۔ حملہ ایک ایسے وقت پر کیا جا رہا ہے جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے ایسا نہ کرنے کا پرزور مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یوکرائنی شہریوں کا دارالحکومت سے انخلاء شروع ہو چکا ہے اور ایکسپریس وے پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھی گئی ہیں، جبکہ لوگ خود ساختہ طور پر شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یوکرائن کے صدر نے ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ چائنا نے بھی تائیوان کو ہتھیار فروخت کرنے والی امریکہ کی 2 بڑی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ چائنا کی جانب سے یہ پابندیاں 7 فروری کو ہونے والے معاہدے کی وجہ سے لگائی گئی ہیں، جو امریکہ اور تائیوان کی کمپنیوں کے درمیان ہوا تھا، اور اس معاہدے میں تائیوان کو $10 کروڑ کے ہتھیار فراہم کرنے کا معاملہ طے پایا تھا۔ چائنا نے کہا ہے کہ اسلحے کی فروخت نے چائنا امریکہ تعلقات، چین کے قومی سلامتی کے مفادات اور ابنائے تائیوان کے امن اور استحکام کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ چائنا تائیوان کے خود مختار جزیروں کو ایک خود مختار صوبہ تصور کرتا ہے۔ عالمی رہنماؤں نے کہا ہے کہ روس کو یوکرائن پر حملے کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ انہوں نے روس سے فوراً جنگ بندی کی بھی اپیل کی۔ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے اور شہریوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جرمن چانسلر نے روسی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی اور بلا جواز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ یوکرائن کے لیے ایک بھیانک اور یورپ کے لیے تاریخی دن ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ پیوٹن نے یوکرائن میں خون ریزی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر نے روسی حملے کی مذمت کی اور کہا کہ اس بلا جواز حملے کے لیے روس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ مصیبت کی اس گھڑی میں یوکرائن اور اس کی بے قصور خواتین، مرد اور بچوں کے ساتھ ہیں، جن کی زندگی کو اس بلا اشتعال حملے کی وجہ سے خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ نیٹو نے روس کے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ نیٹو کے اتحادی روسی جارحیت کا سامنا کرنے کے لیے صلاح مشورے کر رہے ہیں۔
21ویں صدی میں طاقت کے ذریعے یا ڈرا دھمکا کر سرحدوں کو تبدیل کرنے کی پالیسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اور ہنگری کے وزیر اعظم نے بھی روس کی فوجی کارروائی کی مذمت کی ہے اور کہا کہ ہمیں جنگ روکنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانا چاہیے۔ چائنا نے یوکرائن کے بحران کا سفارتی اور پرامن حل تلاش کرنے کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ نے روس سے فوراً جنگ بندی کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے لیے یہ زندگی کا سب سے مایوس کن لمحہ ہے۔ یورپی کمیشن کی سربراہ کا کہنا ہے کہ جنگ عظیم دوم کے بعد یورپ میں دوبارہ جنگ کے ذمہ دار روسی صدر پیوٹن ہے۔ بڑے پیمانے پر روس پر معاشی پابندیاں تجویز کی جائیں تاکہ روس کی معیشت کو کمزور کیا جا سکے۔ روسی فوج شمالی اور مشرقی یوکرائن میں داخل ہو چکی ہے۔ اب تک کی اطلاعات اور یوکرائنی پولیس کے مطابق فوجی یونٹ پر ہونے والے حملوں میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ بہت سے افراد لاپتہ بھی ہیں۔ روس کے صدر پیوٹن کے یوکرائن میں فوجی آپریشن کے اعلان کے نتیجے میں سال 2014 کے بعد سے پہلی بار تیل کی قیمتیں $100 سے اوپر چلی گئی ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ اس وقت دیکھنے میں آیا جب صدر پیوٹن نے اچانک حملے کا فیصلے کا اعلان کیا۔ روسی روبل کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں 6% کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ہانگ کانگ، سڈنی، ممبئی کی اسٹاک مارکیٹ میں 3%، جبکہ ٹوکیو، سنگاپور اور واشنگٹن میں 2% کمی دیکھنے میں آئی ہے، جبکہ شنگھائی، جکارتہ میں بڑی سطح پر نقصان دیکھنے میں آیا ہے۔ پہلی بار سونے کی قیمتوں میں 2% سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جنگ نے اہم اشیاء کی سپلائی کے خدشات کو بھی جنم دے دیا ہے۔ ان میں گندم اور دھاتیں شامل ہیں۔ یہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب کورونا کی وبا کی وجہ سے لگنے والے لاک ڈاؤن کے بعد معیشتیں معمول کی طرف آ رہی تھیں۔ یوکرائن کی کشیدگی نے یورپ کے لیے طلب کا ممکنہ جھٹکا اور دنیا بھر کے لیے سپلائی کا زیادہ بڑا جھٹکا پیدا کیا ہے، جبکہ روس اور یوکرائن توانائی کے لحاظ سے اہم ممالک ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے نوکری کرنے والی خواتین کے لیے حکم نامہ جاری کیا ہے کہ تمام تر خواتین برقع پہن کر گھر سے نکلیں گی۔ اگر برقع دستیاب نہیں ہے تو کمبل اوڑھ کر گھر سے نکلیں۔ بنا جسم کے چھپائے کسی خاتون کو باہر نکلنے اور نوکری پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو خاتون اس کی پاسداری نہیں کرے گی وہ ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ دفتر میں خود کو مکمل طور پر ڈھانپ کر آئیں اور اس کے لیے کپڑا نہ ہو تو کمبل اوڑھ کر آ جائیں۔ خواتین جس بھی قسم کا حجاب پہننا چاہیں وہ اس انتخاب میں مکمل طور پر آزاد ہیں۔ یوکرائن کے صدر نے کہا ہے کہ روسی حملے کے بعد ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ قوم سے خطاب میں کہا کہ روسی اور یوکرائن کی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں، ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ یوکرائن روس سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ میں نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فونک رابطے میں تازہ ترین صورتحال سے متعلق بات کی ہے۔ یوکرائن میں فوجی کارروائی یورپ میں بڑی جنگ کا آغاز بن سکتی ہے۔ یوکرائن اپنی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ یوکرائنی صدر نے روس کے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے صدر کی جانب سے فوجی کارروائی کے خلاف احتجاج کریں اور اسے مسترد کر دیں۔ صدر پیوٹن یوکرائن سے متعلق اپنے عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس کے صدر سے متعدد بار رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن جواب میں خاموشی رہی۔ 29 سالہ کیٹی نامی امریکی لڑکی نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہ 35 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائے گی اور تب تک اس کے پاس $10 لاکھ کی رقم جمع ہوگی۔ اتنی سی عمر میں ریٹائر ہونے اور اتنا زیادہ بینک بیلنس بنانے کے لیے وہ کون سا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے؟ کیٹی نے اب وہ طریقہ دنیا کو بتا دیا ہے۔ امریکی شہر لاس اینجلس کی رہائشی کیٹی کا کہنا ہے کہ 35 سال کی عمر تک اس نے $10 لاکھ جمع کرنے کا جو ٹارگٹ متعین کر رکھا ہے وہ اسے بچت کے ذریعے پورا کر رہی ہے اور اسے یقین ہے کہ وہ یہ ٹارگٹ مقررہ مدت میں حاصل کر لے گی۔ کیٹی نے کہا ہے کہ وہ 5 طریقوں سے بچت کر رہی ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی غیر ضروری چیز پر رقم خرچ نہیں کرتی۔
سستے جم میں جاتی ہے، سستے ملبوسات اور دیگر اشیاء خریدتی ہے، بال سستے حجام سے کٹواتی ہے اور سستے بیوٹی سیلون سے استفادہ کرتی ہے۔ اس طریقے سے وہ ماہانہ کئی $100 کی بچت کر لیتی ہے۔ کیٹی کا دوسرا طریقہ اپنی آمدنی بڑھانے کا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر نوکری کی تلاش میں رہتی ہے جہاں اسے پہلے سے زیادہ آمدنی ہو۔ پہلے وہ ایک ایڈ ایجنسی میں گرافک ڈیزائنر کے طور پر کام کرتی تھی، پھر اس نے کسی اور جگہ پر ملازمت اختیار کر لی جہاں اسے زیادہ تنخواہ ملتی ہے۔ تیسرا طریقہ کیٹی نے یہ بتایا کہ وہ جہاں بہتر سمجھتی ہے سرمایہ کاری کرتی ہے۔ اس نے کئی جگہوں پر سرمایہ کاری کر رکھی ہے اور یہ بھی اس کی $10 لاکھ اکٹھا کرنے کی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے۔ کیٹی کا کہنا تھا کہ وہ گھر کے کرائے کی بچت بھی کرتی ہے اور اپنے ماں باپ کے پاس رہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتی کیونکہ اسے وہاں کوئی کرایہ نہیں دینا پڑتا۔ کیٹی کا کہنا ہے کہ اس قدر بچت اور آمدنی بڑھانے کے جتن کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی زندگی سے خوشیوں کو ہی نکال باہر کریں۔ آپ اپنی کامیابیوں کا جشن منائیں اور ہر طرح کے مواقع سے بھرپور لطف اندوز ہوں، لیکن بچت ضروری ہے۔ چائنا نے جہاں جدید ترقی میں دنیا کو شکست دے دی ہے، وہیں اس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس نے اپنی قدیم روایات کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے اور ان کو ختم ہونے نہیں دیا ہے۔ مثلاً چینی قوم کے بارے میں یہ کہاوت مشہور ہے کہ وہ میز کے علاوہ ہر 4 ٹانگوں والی چیز کھا جاتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز کے علاوہ ہر اڑنے والی چیز کھا جاتے ہیں اور آبدوز کے علاوہ ہر تیرنے والی چیز کو بھی کھا جاتے ہیں۔ ان میں مگرمچھ سے لے کر تتلی کے انڈوں تک کی بنی ہوئی ڈشز شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے لوگ کورونا اور عجیب و غریب بیماریوں کے پھیلنے کا ذمہ دار چائنا کو ہی قرار دیتے ہیں۔ نوڈلز چائنا کے اندر کھائی جانے والی غذا میں سب سے اہم ہے۔ یہ لوگ صبح کے ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک ہر وقت اور ہر جگہ اور ہر چیز کے ساتھ نوڈلز کھا جاتے ہیں، جو کہ کئی فٹ لمبی ہوتی ہیں اور ان کو پیالے میں ڈال کر کھا جاتے ہیں۔ چینی لوگوں کے مطابق ان کی لمبائی ان کی طویل عمری کو ظاہر کرتی ہے۔ دنیا بھر کے لوگ اپنی سالگرہ ہر سال مناتے ہیں، لیکن چینی قوم اس حوالے سے ایک منفرد روایت کی حامل ہے جس کے تحت وہ اپنی پہلی سالگرہ پیدا ہونے کے 30 دن بعد مناتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری سالگرہ 6 سال کی عمر میں مناتے ہیں اور اس کے بعد ہر 10 سال بعد اپنی سالگرہ مناتے ہیں۔ چینی قوم دنیا کی وہ واحد قوم ہے جہاں کی پولیس میں بطخیں بھی شامل ہوتی ہیں جو رات بھر گشت کرتی رہتی ہیں اور چوروں کو دیکھ کر شور مچا کر ان کو پکڑوا دیتی ہیں۔ جبکہ اسی طرح چائنا کے اندر 10,000 کبوتر آرمی میں بھرتی ہوتے ہیں جن کا کام پیغام رسانی ہوتا ہے اور ان کو خاص طور پر اس کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ چینی قوم اپنے ڈسپلن کے لیے مشہور ہے۔ ان کی فوجی پریڈ ڈسپلن کی اعلیٰ مثال ہوتی ہے جو کہ یقیناً سخت محنت اور پریکٹس کے سبب ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود چائنا کی آرمی کے یونیفارم کے کالر میں ایک سوئی لگی ہوتی ہے جو کہ آرمی کے لوگوں کی گردن کو سیدھا رکھتی ہے۔ اکانومسٹ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے 7 سالہ دور حکومت کو بھارتی معیشت کے لیے بدترین قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم مودی کے عہدہ سنبھالنے کے وقت بھارت کی مجموعی ملکی پیداوار 7 سے 8% تھی، لیکن 2019-20 کی آخری سماہی تک یہ گر کر 3.1% تک پہنچ گئی۔ ماہرین کے مطابق بھارتی شرح نمو سست روی کا شکار ہے۔ بے روزگاری اور افراط زر میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ملکی کرنسی پر پابندی لگانے کی وجہ سے بھارتی کرنسی کے استعمال میں 86% کمی آئی ہے۔ فلپائن کے صدر نے حکم دیا کہ قیمتی گاڑیاں لوہے کے پٹوں والے ٹریکٹرز کے ذریعے ناکارہ بنا دی جائیں۔ انہوں نے یہ سارا عمل براہ راست ٹی وی سے بھی دکھائے جانے کا حکم دیا۔ صدر کے حکم پر 10 لاکھ یورو مالیت کی 34 لگژری گاڑیوں کو ناکارہ بنا دیا گیا اور براہ راست اس عمل کو ٹی وی پر بھی دکھایا گیا۔
فلپائن کے صدر نے صرف حکم ہی جاری نہیں کیا بلکہ بذات خود سارے عمل کی نگرانی کر کے اسے پایہ تکمیل تک بھی پہنچایا۔ صدارتی حکم پر جن گاڑیوں کو ناکارہ بنایا گیا ان میں لیکسس، BMW، مرسڈیز برانڈز والی لگژری کاریں بھی شامل تھیں۔ ملک کی بیشتر بندرگاہوں کو سرکاری نیلامی میں اسمگل شدہ لگژری کاریں پیش کرنے کی بجائے انہیں ناکارہ بنانے کا کہا گیا تھا۔ فلپائن کے صدر نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کار فراہم کی جائے تو پہلے ٹیکس ادا کریں۔ بڑی گاڑیاں مزید مہنگی ہوں گی۔ فلپائن کے صدر نے ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ آپ فیصلہ کریں کہ ویکسین لگوائیں گے یا جیل جائیں گے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔